ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ثانیہ سوات کے حوالے سے جو انکوائری رپورٹ ہے اور جن افسروں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی منظوری دی گئی ہے، آج ان کے نام آپ کے سامنے رکھوں گا اور تمام ڈیٹیل جو اس انکوائری رپورٹ میں ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس حوالے سے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس میں آج بڑے اہم افسروں کے نام ہیں جن کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا ہے، بلکہ منظوری دے دی گئی ہے۔ جو انسپیکشن ٹیم ہے انہوں نے اپنی انکوائری، چونکہ ان کے حوالے تھی، تو انسپیکشن ٹیم جو ہے، پروونشل انسپیکشن ٹیم، اس نے اپنی رپورٹ جمع کروائی ہے اور اس رپورٹ کی روشنی میں رپورٹ میں جو تھوڑی بہت ڈیٹیلز ہیں میں وہ آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں تمام ناموں پر آ جاتا ہوں۔ اس میں جناب انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے ضلعی انتظامیہ کو، آبپاشی، بلدیات اور ریسکیو 1112 کے افسروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ صوبائی انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ واقعے کے دوران پولیس، ریونیو، آبپاشی، ریسکیو اور صحت کے محکموں کے درمیان رابطے کا فقدان تھا۔ ابتدائی وارننگ سسٹم بروقت الرٹ جاری کرنے میں ناکام رہا، جبکہ عمارتوں کی منظوری اور تجاوزات کی نشاندہی سے متعلق ریگولیٹری نظام بھی غیر واضح پایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہوٹل مالکان نے ممکنہ خطرات سے سیاحوں کو آگاہ نہیں کیا اور ریسکیو 1112 کی کارروائی تربیت یافتہ عملے اور ضروری آلات کی کمی کے باعث تاخیر کا شکار ہوئی۔ یہ ان کی فائنڈنگ ہیں۔ ساتھ ساتھ انکوائری رپورٹ میں ایسے واقعات سے نمٹنے میں موجود خامیوں کی نشاندہی اور ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں سوات کے سانحے کے تناظر میں فرائض سے غفلت کے مرتکب سرکاری اہلکاروں اور افسروں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانے کی سفارش کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے انکوائری رپورٹ کی روشنی میں کوتاہی کے مرتکب افراد کے خلاف 60 روز کے اندر تادیبی کارروائی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ان افسروں کے خلاف 60 روز کے اندر جو ہے تمام کا تمام جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے سرکاری افسروں کے خلاف کارروائی کا، تو وہ انیشیٹ کیا جائے گا اور مکمل کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ اس میں دیگر بھی کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رولز ہیں، بلڈنگ رولز، ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سفارشات دی گئی ہیں اس کے حوالے سے ایک اور سائٹ کمیٹی بنائی جائے جو کہ جو ڈیولپمنٹس ہوں ان کی نگرانی کرتی رہے، جو انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں۔ اب آتے ہیں جناب رپورٹ کی روشنی میں جن افسروں کو، اہلکاروں کو کے خلاف کارروائی اور سسپینشن کی جا رہی ہے ان کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ رپورٹ آنے تک ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہو۔ رپورٹ میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے جناب شہزاد محبوب، جو کہ ڈپٹی کمشنر سوات تھے اس وقت، اب سسپینڈ ہیں۔ احسان الحق اس وقت کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف ہیومن ریسورس سوات، یہ بھی سسپینڈ ہیں۔ جاوید اقبال خٹک پروجیکٹ ڈائریکٹر PMOEF AP محکمہ آبپاشی۔ سید سلیمان ڈپٹی ڈائریکٹر نارتھ PMOEF AP محکمہ آبپاشی، یہ مختلف پروجیکٹس میں ہیں۔ انعام اللہ ایگزیکٹو انجینئر آبپاشی ڈویژن 1 سوات۔ فیض علی خان گیج ریڈر خواجہ خیلہ محکمہ آبپاشی۔ نثار علی، یہ جناب بلدیات کے شروع ہو گئے ہیں، نثار علی جو ہیں TMO ہیں TMA بابوزئی ضلع سوات۔ جی شاہ فہد ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122، یہ 1122 کے DG تھے اور حال ہی میں تقریباً کوئی 2-3 دن قبل ان کو DG PDA تعینات کیا گیا ہے، تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ پھر ہیں محمد سعد خان،
یہ ضلعی ایمرجنسی افسر تھے سوات میں، یہ بھی اس وقت ان کو بھی ہٹایا گیا ہے سوات، اور ساتھ میں عنایت اللہ کنٹرول روم انچارج ریسکیو 1112 سوات۔ اس کے علاوہ جناب مجاہد ہیں کمپیوٹر آپریٹر اور وائرلیس ٹیکنیشین ہیں یہ ریسکیو 1112 سوات میں، ساتھ میں حنبل خان ہے، یہ لیڈ فائر ریسکیو اور حاضری رپورٹر ہیں ریسکیو 1112 کے سوات کے حوالے سے۔ عصمت علی ایل ٹی وی ڈرائیور اور غوطہ خور ہیں جناب۔ پھر ہیں جناب مومن خان ایل ٹی وی ڈرائیور اور غوطہ خور بھی ہیں، یہ بھی سوات سے ہیں۔ تو یہ تقریباً 14 افسر بنتے ہیں، یہ 4 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے۔ ان 4 ڈپارٹمنٹس کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ انتظامیہ ہے اس کے اندر ایریگیشن ہے، اس کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے بلدیات ہے اور ریسکیو ہے، ریسکیو اس میں بھی شامل ہے۔ تو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر۔ ان ڈپارٹمنٹس کو کے افسروں کو کے خلاف کارروائی کی منظوری دی گئی ہے۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دفعہ 144 کے نفاذ جو ہے وہ صحیح معنوں پر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور صوبائی حکومت اور انتظامیہ جو ہے اس نے اقدامات نہیں اٹھائے۔ رپورٹ میں جناب علی جو اقدامات اب تک اٹھائے گئے ہیں اس کے مطابق 127 غیر قانونی عمارتوں کو سیل کیا گیا ہے، 682 کنال رقبے پر تعمیرات کو مسمار کیا گیا ہے، 1874 کنال رقبے پر تجاوزات کی نشاندہی کی گئی ہے، 1019 کنال پر قائم تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ہے، 609 کلومیٹر طویل ریور بیڈ کی حد بندی کی گئی ہے، 174 بیریئرز لگا دیے گئے ہیں، 1112 اور ضلع انتظامیہ کے درمیان کوارڈینیشن کے نظام کو بہتر بنا دیا گیا ہے۔ مستقبل میں واقعات سے نمٹنے کے لیے 66 ملین روپے کی لاگت سے 36 پری فیب ریسکیو اسٹیشنز کی منظوری دی گئی ہے۔ 739 ملین روپے کی لاگت سے ریسکیو کے لیے جدید آلات خریدنے اور 608 ملین روپے کی لاگت سے 70 کمپلینٹ ریسکیو اسٹیشن کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 200 ملین روپے کی لاگت سے ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم کے قیام کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ اس واقعے کے بعد ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ تمام تفصیل تھی، اور جو بھی افسر اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، جس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آج یہی خبر تھی، اور بڑی خبر ہے صوبے کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، کیونکہ ایک بڑا المناک اور دردناک یہ واقعہ تھا، جس کے بعد پوری پاکستان میں ایک غم و غصے کی لہر تھی۔ تو صوبائی حکومت نے اس کے حوالے سے یہ بڑی کارروائی کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔